السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آزادی ہند کی تاریخ اور مسلم علماء و عوام کی قربانیاں۔ ناظرین اکرام، 15 اگست 2020 بروز ہفتہ کو ہمارا آزاد ہندوستان اپنی عمر کا 73واں جشن آزادی منانے جا رہا ہے۔ 15 اگست کی تاریخ ملک ہند کی ایک یادگار اور اہم ترین تاریخ ہے۔ اسی تاریخ کو ہمارا یہ پیارا وطن عزیز انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہوا۔ اسی دن انگریزوں کا سورج غروب ہو گیا۔ تقریباً 200 سال کی انتھک محنتوں، مسلسل قربانیوں اور جاں فشانیوں کے بعد آزادی کا سورج اپنی ضیاء پاش کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا، اور آج ہماری اطمینان و سکون کی یہ زندگی سب مسلم علماء و عوام کی دین ہے۔ اگر مسلمان میدان جنگ میں نہ اترتے اور علماء مسلمانوں کے اندر جذبہ آزادی کو پروان نہ چڑھاتے تو پھر شاید کبھی یہ ہندوستان غلامی سے نجات نہیں پا سکتا تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت اور ناقابل فراموش سچائی ہے کہ مسلمانوں نے ہی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اس ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کی، اور اپنے پیارے آنکھوں میں اپنے پیارے وطن کی آزادی کے خواب لیے جان و تن نچھاور کیا، سخت ترین اذیتوں کو جھیلا، خطرناک سزاؤں کو برداشت کیا، طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہوئے، حالات و آزمائشوں میں گرفتار ہوئے، لیکن برابر آزادی ہند کا نعرہ لگاتے رہے اور ہر ہندوستانی کو بیدار کرتے رہے۔ کبھی میدان سے راہ فرار اختیار نہیں کی، اور نہ ہی کسی موقع پر ملک و وطن کی محبت میں کمی آنے دی، اور انگریزوں کے آگے سینہ سپر ہو گئے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ ایک عظیم مورخ لکھتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے ہندوستان کی عظمت اور آزادی کو پامال کرنے والے ان تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کو اپنے رگوں کے خون کے آخری قطرے تک برداشت نہیں کیا، جسے شاعر نے یوں بیان کیا: مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ مسلمانان ہند 1857 عیسوی کے بعد نصف صدی تک انگریزی سامراج کو شکست دینے کے لیے تنہا جنگ آزادی میں زور آزمائی کرتے رہے، اور اس راہ میں اتنا خون بہایا کہ پوری جنگ آزادی کے میدان میں دوسرے مذاہب کے لوگوں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہوگا۔ ڈاکٹر مظفر الدین فاروقی لکھتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے بحیثیت مجموعی جس شدت سے انگریز مخالفت کا ثبوت دیا تھا، اس سے انگریزوں کی آنکھیں کھل گئی۔ انگریز اچھی طرح جانتے تھے کہ ہندوستان میں مسلمان سب سے بہتر قوم ہے۔ چنانچہ ایک انگریز ڈاکٹر لکھتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جب یہ ملک ہمارے قبضے میں آیا تو مسلمان ہی سب سے اعلیٰ قوم تھی۔ وہ دل کی مضبوطی اور بازوؤں کی توانائی میں برتر نہ تھے، بلکہ سیاسیات اور حکمت عملی کے علم میں بھی سب سے افضل تھے۔ الغرض مسلمانوں نے آزادی کی جنگ میں ناقابل فراموش کارنامے انجام دیے۔ آئیے ذرا مختصراً ہم اس تاریخ پر بھی سرسری نظر ڈالتے ہیں کہ جنگ آزادی میں مسلمانان ہند نے کیا کارنامے انجام دیے۔ نمبر 1، انگریزوں کے خلاف پہلی باقاعدہ اور منظم جنگ سن 1754 میں بنگال کے نواب علی وردی خان نے لڑی اور انگریزوں کو شکست دی۔ اس جنگ کو پہلی منظم اور مسلح جنگ آزادی قرار دیا جاتا ہے۔ علی وردی خان کے بعد ان کے نواسے نواب سراج الدولہ نے سن 1757 میں پلاسی اور 1764 میں بکسر کے مقام پر انگریزوں سے لوہا لیا اور انگریزوں سے لڑتے رہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ نمبر 2، میسور کرناٹک میں حیدر علی اور ان کے اولو العزم فرزند فتح علی ٹیپو نے انگریزوں کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ 1782 سے 1799 تک ان باپ بیٹوں نے انگریزوں سے 4 جنگیں لڑی۔ شہید ٹیپو کا یہ جملہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اس عظیم مجاہد کی بہادری کی آج بھی یاد دلاتی ہے۔ جب ایک انگریز کو ٹیپو کی شہادت کی خبر ملی
تو اس نے یہ الفاظ ادا کیے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ انگریزوں کے دل میں ٹیپو کا کتنا خوف تھا۔ نمبر 3، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خانوادے نے انگریزوں کے خلاف جہاد چھیڑ دیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے 1803 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ تحریک شہیدین کی قیادت کرتے ہوئے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ نے بالا کوٹ میں اپنی کئی ساتھیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ نمبر 4، 1857 میں مولانا فضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، جس پر علماء دہلی کے دستخط لیے گئے۔ اس فتوے کے آتے ہی علماء و عوام مل کر میدان جنگ میں کود پڑے اور ہزاروں کی تعداد میں اپنا لہو پیش کر کے اس سرزمین کو لالہزار کیا۔ 1857 میں شاملی کے محاذ پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہم اللہ جیسے عظیم المرتبت شخصیات نے انگریزوں سے جہاد کیا۔ اس محاذ پر کئی علماء شہید ہو گئے اور کئی علماء کو انگریزوں نے کالا پانی کی سزا سنائی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جنرل بخت خان، احمد اللہ شاہ مدراسی اور مولوی احمد اللہ شاہ فیض آبادی وغیرہ جیالوں نے سرگرم اور قائدانہ رول ادا کیا۔ مولوی احمد اللہ شاہ فیض آبادی کو انگریزوں نے اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دے کر ان کے سر 50,000 روپے انعام رکھا۔ نمبر 5، 1919 میں جمعیت علماء ہند قائم کی گئی، جس کا مقصد انگریزوں کو اس ملک سے بھگانا تھا۔ اس میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن مدنی، حسین احمد مدنی، عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا آزاد رحمہم اللہ جیسی عظیم المرتبت شخصیات شامل تھیں۔ نمبر 6، 1921 عیسوی میں مولانا حسرت موہانی نے مکمل آزادی کا مطالبہ کیا۔ یہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مکمل آزادی کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ شاہ ظفر بیگم، بیگم حضرت محل، امجدی بیگم، بیگم عزیزن، مولانا برکت اللہ بھوپالی، مولانا عبید اللہ سندھی، علامہ شبلی نعمانی، شاعر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہم اللہ وغیرہ ہزاروں لاکھوں جیالوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں شاملی بالا کوٹ محاذ پر 1913 سے 1920 تک چلنے والی ریشمی رومال تحریک، 1920 کی تحریک ترک موالات، 1921 کی خلافت تحریک، 1922 کی موپلا بغاوت، 1930 کی تحریک سول نافرمانی، 1942 کی ہندوستان چھوڑو تحریک، 1946 میں ممبئی میں ہونے والی بحری بیڑے کی بغاوت کی حمایت میں ہونے والے مظاہرے اور ایسی مختلف تحریکوں میں قائدانہ رول ادا کیا، جس کی پاداش میں ہزاروں مسلمان شہید کیے گئے اور ہزاروں مسلمانوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ مؤرخین کے مطابق علماء کی تعداد 30,000 سے 50,000 اور عوام کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ اتنی بڑی تعداد میں جانوں کا نذرانہ دے کر مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرایا۔ اسی کو کسی شاعر نے یوں بیان کیا، جب وقت پڑا گلستان پہ تو خوں ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس، جن مسلمانوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا رول ادا کیا، جن مسلمانوں نے آزادی کے لیے فضا ہموار کی اور مردہ دلوں میں روح پھونکی، خواب گراں میں مست لوگوں کو جنہوں نے جھنجھوڑ کر آزادی کی راہ کا راہرو بنا دیا، اور برطانوی استعمار کے مقابلے میں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، پھانسی کے پھندوں کو چوما اور سینوں پر گولیاں کھا کر شہیدان قوم و ملت کی فہرست میں اپنا نام سنہرے حروف سے نقش کرایا، انہی مسلمانوں کے ساتھ آزادی کے بعد سے آج تک سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کی قربانیوں کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ جب بھی آزادی کی بات ہوتی ہے تو دو چار مسلمانوں کا ذکر کر کے خانہ پوری کر دی جاتی ہے، اور ان لاکھوں مسلمانوں کا ذکر تک نہیں کیا جاتا جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی۔
مٹھی بھر فرقہ پرستوں کا وہ ٹولہ جس نے جنگ آزادی میں حصہ لینا تو درکنار، انگریزوں کی غلامی کرتے ہوئے مجاہدین آزادی اور وطن سے بدترین غداری کا ارتکاب کیا، وہی غدار ٹولہ آج برسر اقتدار ہے اور مسلمانوں سے حب الوطنی کا ثبوت مانگ رہا ہے۔ تاریخ کو یک طرفہ، فرقہ وارانہ اور غیر منصفانہ انداز میں دوبارہ لکھنے کی مہم چلائی جا رہی ہے اور مسلمانان ہند کو غدار وطن لکھنے اور ثابت کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ ہمیں دوسروں پر نہ زیادہ افسوس ہے، نہ ان سے گلہ کرنے کا زیادہ موقع ہے، مگر افسوس تو اس بات پر ہے کہ ہم مسلمانوں کا ہمارے اپنے اسلاف کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور ہمارا رشتہ اپنے شاندار ماضی سے کتنا مضبوط ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ آج مسلم اسکولوں میں آزادی کے نام پر جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں بھی بس وہی تاریخ دہرائی جاتی ہے جو 50 سالوں میں اثر نو مدون کی گئی ہے۔ ہم خود اپنی موجودہ نسل کو علماء اسلام کے کارناموں سے روشناس نہیں کراتے، حالانکہ ضرورت ہے کہ اس فرقہ وارانہ ماحول میں اپنی ماضی سے پوری واقفیت ہو اور ہم پورے شرح صدر کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ مادر وطن کے ذرے ذرے پر ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اور کسی قوم کا، بلکہ اور آگے بڑھ کر تاریخ کے حوالے سے یہ کہیں کہ ہم نے اس ملک کی قسمت جگانے میں جتنا خون بہایا ہے اتنا پسینہ بھی دوسری قوموں نے مل کر نہیں بہایا۔ لہٰذا ان حالات میں ہم خود بھی آزادی ہند میں مسلمانوں کی قربانیوں سے واقف ہونے کی ضرورت ہے اور برادران وطن کو بھی اپنی تاریخ سے واقف کروانے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔